آج ہم ایک ایسی کتاب کے کچھ خاص حصوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں جو زبان سیکھنے کے آپ کہہ لیں روایتی طریقوں کو چیلنج کرتی ہے۔ جی آر غفور کی کتاب ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ان ELT۔ یہ انگریزی زبان سکھانے یعنی ELT میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یا NLP کے استعمال پر بات کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اکثر سیکھنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی گرامر بھی آتی ہے، الفاظ بھی پتہ ہیں، لیکن روانی نہیں آتی یا وہ اعتماد محسوس نہیں ہوتا۔ جی بالکل، تو یہ کتاب اسی خلا کو آپ کہہ لیں پر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا محور یہی سمجھنا ہوگا کہ NLP کیسے ہمارے ذہن کے کام کرنے کے انداز، زبان سیکھنے کے عمل اور پڑھانے کے فن کے درمیان ایک پل بناتی ہے۔ ایک مضبوط رشتہ قائم کرتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ صرف اس پر توجہ نہیں دیتی کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، اچھا، بلکہ اس پر زیادہ زور دیتی ہے کہ سیکھنے والا اسے کیسے محسوس کر رہا ہے، کیسے پروسیس کر رہا ہے، اور اس سے سیکھنے کا تجربہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور کتاب کا ایک نقطہ جو مجھے بہت ہی دلچسپ لگا وہ یہ کہ زبان صرف رابطے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو جیسے ہمارے اندرونی خیالات، احساسات اور دنیا کو دیکھنے کے نظریے کا کیا کہتے ہیں آئینہ دار ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم اپنے ذہن کی پروگرامنگ کو تھوڑا سا بدل کر زبان سیکھنے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہوا جیسے دماغ کے لیے کوئی نیا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر رہے ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اصل میں یہی تو NLP کا مرکزی فلسفہ ہے۔ یہ تین چیزوں کا امتزاج ہے نا، نیورو یعنی اعصابی نظام، ہماری سوچ، پھر لنگوسٹک یعنی زبان کا استعمال، اور پروگرامنگ مطلب ہمارے رویوں اور سوچ کے وہ پیٹرن جو ہم بار بار دہراتے ہیں۔ اور ELT یعنی انگلش سکھانے کے حوالے سے یہ اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، اہم اس لیے ہے کہ جو روایتی طریقے ہیں نا، وہ اکثر طالب علم کی نفسیاتی حالت، ان کے خوف یا سیکھنے کے اپنے انداز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ نے نفسیاتی رکاوٹوں کی بات کی۔ مصنف آر غفون نے بھی اپنے پیش لفظ میں اسی پر زور دیا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے پڑھانے کے تجربے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت سے قابل طلبہ بھی صرف اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ آپ کہہ لیں غلط عقائد یا ڈر بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے NLP کی اہمیت شروع ہوتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ہر غلطی صرف یہ نہیں بتاتی کہ علم کم ہے۔ اچھا؟ جی، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی سوچ ہو، کوئی عقیدہ چھپا ہو، جیسے میں انگریزی میں اچھا نہیں ہوں۔ سمجھ آئی۔ اور اسی طرح ہر ہچکچاہٹ صرف الفاظ کی کمی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے لوگوں کے سامنے بولنے کا ڈر ہو یا غلطی کرنے پر شرمندگی کا احساس ہو۔ تو NLP ان اندرونی رکاوٹوں کو سمجھنے اور ان سے کیا کہتے ہیں نپٹنے کے لیے کچھ اوزار، کچھ ٹولز دیتی ہے؟ جی بالکل، عملی اوزار فراہم کرتی ہے۔ تو آئیے ان میں سے کچھ پر بات کرتے ہیں۔ کتاب کے پہلے باب میں ذہن اور جسم کے تعلق پر زور دیا گیا ہے۔ یہ سننے میں تو بڑی سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن زبان سیکھنے پر اس کا کیا اثر ہے؟ یہ اصل میں بنیاد ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی طالب علم کلاس میں آتے ہوئے پریشان ہے، یا اس پر امتحان کا دباؤ ہے، یا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، یا کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر حاضر نہیں ہے، تو اس کا جسم بھی تناؤ میں ہوگا۔ اب اس حالت میں دماغ نئی معلومات کو ٹھیک سے نہ قبول کر پاتا ہے، نہ محفوظ کر پاتا ہے۔ تو NLP کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ NLP سکھاتی ہے کہ کیسے مثبت ذہنی حالتیں جیسے تجسس، اعتماد، سکون، یہ سیکھنے کے لیے بہترین ماحول بناتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ جسمانی حالت بدل کر، جیسے سیدھا بیٹھ کر، گہری سانس لے کر، اچھا، اس سے بھی اپنی ذہنی حالت پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی ذہنی حالت کی۔ باب 2 میں ایک بڑا دلچسپ ماڈل ہے WAKOG۔ یہ کس چیز کا مخفف ہے اور ELT میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ WAK ہمارے 5 حواس کے لیے ہے۔ ویژول یعنی بصری، دیکھنا، آڈیٹری یعنی سمیع، سننا، کینیستھیٹک یعنی حرکتی، محسوس کرنا یا کرنا، اور O اور G اولفیکٹری یعنی شمی، سونگھنا، اور گسٹٹری یعنی ذائقائی، چکھنا۔ زبان سیکھنے میں آخری 2 کا استعمال تو کم ہے، لیکن پہلے 3 V, A اور K یہ بہت اہم ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟
مطلب یہ کہ NLP مانتی ہے کہ ہر شخص معلومات حاصل کرنے اور یاد رکھنے کے لیے ان حواس میں سے کسی ایک یا دو کو دوسروں سے زیادہ استعمال کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب ایک ہی طرح سے نہیں سیکھتے؟ بالکل نہیں۔ کچھ لوگ دیکھ کر بہتر سیکھتے ہیں، کچھ سن کر، اور کچھ آپ نے کہا کر کے۔ جی، عملی طور پر کر کے، کینیستھیٹک۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک کلاس میں جہاں اتنے سارے طلبہ ہوں، ہاں، وہاں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ چیلنج تو ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ استاد ویرائٹی لا سکتا ہے۔ مثلاً ایک نیا لفظ سکھانا ہے، جی، یا بورڈ پر بڑا بڑا لکھ دیا۔ آڈیٹری لرنر کے لیے لفظ کو صاف صاف کئی بار بولا، جملے میں استعمال کیا۔ یا ملتی جلتی آواز والے الفاظ بتا دیے۔ بالکل۔ اور کائنیستھیٹک لرنر کے لیے شاید کوئی اشارہ کر دیا، یا اسے ہوا میں لکھنے کو کہا، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرائی جس میں وہ جسمانی طور پر شامل ہو۔ تو کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر طالب علم کے لیے الگ سبق ہو؟ نہیں، بلکہ یہ کہ پڑھانے کے انداز میں اتنی ورائٹی ہو کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اپنے پسندیدہ طریقے سے سیکھ پائیں۔ یہ جاننا استاد کو زیادہ ہمدرد اور مؤثر بناتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہوئی معلومات حاصل کرنے کی بات۔ باب 3 میں ذہنی نقشوں یعنی مینٹل میپس کا ذکر ہے۔ یہ کیا بلا ہے بھائی؟ یہ ہمارے سیکھنے کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ ذہنی نقشے یوں سمجھیں ہمارے ذہن میں دنیا کے بارے میں، اپنے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں، جیسے زبان سیکھنا، جو غیر شعوری خاکے یا فریم ورک بنے ہوتے ہیں نا، اچھا، وہ ہیں۔ یہ ہمارے پچھلے تجربات، ہمارے عقائد اور ہماری اقدار سے بنتے ہیں۔ تو مسئلہ کب ہوتا ہے؟ مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ نقشے محدود ہوں یا منفی ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کا بچپن میں انگریزی سیکھنے کا تجربہ برا رہا ہو، تو اس کا ذہنی نقشہ شاید یہ بن جائے کہ انگریزی بہت مشکل ہے، یا میں کبھی روانی سے نہیں بول پاؤں گا۔ اور پھر یہ نقشہ آگے کی ساری کوششوں پر اثر ڈالتا ہے؟ بالکل، ہر نئی کوشش اسی پرانے نقشے کے فلٹر سے گزرتی ہے۔ تو کیا ہم ان پرانے زنگ آلود نقشوں کو کیا کہتے ہیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں؟ یہیں پر شاید وہ ری فریمنگ اور اینکرنگ جیسی تکنیکیں کام آتی ہیں جن کا ذکر کتاب میں کئی جگہ ہے۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ ری فریمنگ کا مطلب ہے کسی صورتحال یا تجربے یا عقیدے کو ایک نئے، زیادہ مثبت یا مفید زاویے سے دیکھنا۔ یہ صرف اچھا سوچو کہنے سے مختلف ہے۔ جی ہاں، یہ اس سے زیادہ گہرا ہے۔ یہ اس منفی سوچ کے معنی کو بدلنے کی کوشش ہے۔ مثال کے طور پر، وہ سوچ کہ میں انگریزی میں بہت غلطیاں کرتی ہوں، ہاں، اسے ری فریم کیا جا سکتا ہے کہ ہر غلطی سیکھنے کا ایک موقع ہے، اور یہ دکھاتی ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں۔ واہ، یہ تو ذہنیت بدلنے والی بات ہے۔ جی، اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ صرف منفی خیالات کو نہیں بدلتی، بلکہ طالب علم کی تخلیقی صلاحیت کو بھی جگا سکتی ہے۔ اور اینکرنگ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ لفظ سن کر تو مجھے جہاز کا لنگر یاد آتا ہے۔ اور یہ کچھ ویسا ہی ہے۔ اینکرنگ میں ہمیں خاص احساس یا ذہنی حالت، جیسے اعتماد یا سکون، ٹھیک ہے، اسے ایک منفرد اینکر یعنی ایک ٹریگر سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ اینکر کوئی جسمانی حرکت ہو سکتی ہے، جیسے مٹھی بھینچنا، اچھا، کوئی خاص لفظ ہو سکتا ہے، یا کوئی ذہنی تصویر۔ پھر جب بھی اس مثبت حالت کی ضرورت پڑے، جیسے پریزنٹیشن سے پہلے، تو بس وہ اینکر استعمال کیا؟ جی، اس اینکر کو فعال کیا اور وہ حالت فوراً واپس لائی جا سکتی ہے۔ یہ ان طلباء کے لیے بہت مفید ہے جو بولتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں یا امتحان میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ تکنیکیں تو کافی طاقتور لگ رہی ہیں، لیکن کیا ان کو استعمال کرنے کے لیے کوئی خاص تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی؟ یقیناً، ان تکنیکوں کو مہارت سے استعمال کرنے کے لیے سمجھ بوجھ اور مشق تو چاہیے۔ کتاب بنیادی اصول اور مثالیں تو دیتی ہے، لیکن یہ بھی مانتی ہے کہ گہری تبدیلی کے لیے شاید کوچنگ یا مزید تربیت کی ضرورت پڑے۔ لیکن کچھ بنیادی چیزیں تو اساتذہ اپنی کلاس میں شامل کر سکتے ہوں گے۔ بالکل، بہت سے بنیادی اصول ہیں، جیسے مثبت زبان کا استعمال کرنا یا طلباء کو ان کی کامیابیوں کا تصور کروانا۔ یہ تو روزمرہ کی تدریس کا حصہ بنائے جا سکتے ہیں۔ کتاب میں ایک اور اہم تصور کا ذکر ہے، میٹا ماڈل۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے مدد کرتا ہے جب کوئی طالب علم کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ میٹا ماڈل اصل میں زبان کے ان پیٹرنز کو سمجھنے اور انہیں چیلنج کرنے کا طریقہ ہے جو غیر واضح ہوں، محدود ہوں، یا آپ کہہ لیں حقیقت کو مسخ کر رہے ہوں۔ اچھا،
جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ جی، یہ ایک بہت عمومی بات ہے۔ جنرلائزیشن میٹا ماڈل سوالات پوچھ کر ہم اسے واضح کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ مثلا ہم پوچھ سکتے ہیں، خاص طور پر کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ کون سا حصہ مشکل لگ رہا ہے؟ یا اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی تو کیا مختلف ہوتا؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے طالب علم کو اپنے مشکل کی تہ تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ اسے زیادہ ٹھوس الفاظ میں بیان کر پاتا ہے، اور یہ مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ صرف زبان کو نہیں، سوچ کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہ تو ہوئی اندرونی کیفیات اور زبان کی۔ باب 4 میں ریپور یعنی تعلق، اس کی اہمیت پر بہت زور ہے۔ استاد اور طالب علم کے درمیانی مثبت تعلق کیوں اتنا ضروری ہے بھلا؟ ریپو تو وہ بنیاد ہے جس پر مؤثر سیکھنے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جب طلباء اپنے استاد کے ساتھ آپ کہہ لیں ایک محفوظ، قابل اعتماد اور مثبت تعلق محسوس کرتے ہیں نا، تو وہ زیادہ سوال پوچھتے ہیں، غلطیاں کرنے سے نہیں ڈرتے، اور سیکھنے کے عمل میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اور اگر ریپورٹ نہ ہو تو پھر بہترین تدریسی مواد اور تکنیکیں بھی شاید اتنی مؤثر نہ ہوں۔ یہ صرف دوستانہ ہونے سے زیادہ گہری چیز ہے۔ تو NLP اس ریپو کو بنانے میں کیسے مدد کرتی ہے؟ آپ نے پہلے مررنگ اور میچنگ کا ذکر کیا تھا، یہ کیا ہے؟ مررنگ اور میچنگ کا مطلب ہے بڑے غیر محسوس طریقے سے دوسرے شخص کی جسمانی زبان، جیسے وہ کیسے بیٹھا ہے، اس کے اشارے، اچھا، یا اس کی آواز کا لہجہ، رفتار، یا جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے ان کی ہلکی سی عکاسی کرنا۔ نقل اتارنا؟ نہیں، نقل اتارنا نہیں، بلکہ ایک لطیف سی ہم آہنگی پیدا کرنا۔ اس سے دوسرے شخص کو لاشعوری طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص میری طرح ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ اگر استاد مخلص نہ ہو تو یہ مصنوعی لگے؟ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ ریپو کے تکنیکیں، خاص طور پر مررنگ اور میچنگ، مکمل خلوص اور طالب علم کی بھلائی کے جذبے سے استعمال ہوں۔ مقصد جوڑ توڑ کرنا نہیں، بلکہ ایک حقیقی تعلق بنانا ہے۔ بالکل، ایک حقیقی ہم آہنگی اور افہام و تفہیم کا پل بنانا۔ اگر یہ مصنوعی لگے تو اس کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ NLP میں ایک ایکولوجی چیک کا تصور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی یہ یقینی بنانا کہ کوئی بھی تکنیک استعمال کرنے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور ہاں، طالب علم کی نمائندہ زبان یعنی VAKOG اسے سمجھ کر اسی انداز میں بات کرنا بھی ریپو بنانے میں مددگار ہے۔ کتاب میں کچھ اور تکنیکوں کا بھی سرسری ذکر ملتا ہے، جیسے ویژولائزیشن، بصری تخیل، ماڈلنگ، لنگوسٹک پری سپوزیشنز اور فیوچر پیسنگ۔ کیا آپ ان پر مختصر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی، یہ سبھی تکنیکیں بھی بنیادی طور پر طالب علم کے اندرونی حالت اور عقائد کو مثبت سمت دینے میں مدد کرتی ہیں۔ جیسے ویژولائزیشن؟ ہاں، طلباء کو کامیابی کا تصور کرنے کی ترغیب دینا، جیسے وہ تصور کریں کہ وہ بڑے اعتماد سے انگریزی میں پریزنٹیشن دے رہے ہیں۔ اور ماڈلنگ؟ ماڈلنگ ہے کامیاب زبان سیکھنے والوں کے حکمت عملیوں، ان کے عقائد، ان کے رویوں کو سمجھنا اور اپنانا۔ اور لنگوسٹک پریسپوزیشنز، یہ کیا چیز ہے؟ یہ زبان کا ایسا استعمال ہے جس میں کامیابی یا مثبت نتیجہ پہلے سے فرض کر لیا گیا ہو۔